آج ایک بہت ہی خوفناک حادثہ ہوا۔ اگر یہ کہا جائے کہ پاکستان ایک بڑے سانحے سے بچ گیا تو غلط نہیں ہوگا، سانحہ ہوتے ہوتے رہ گیا، کیونکہ آج فارمر پرائم منسٹر عمران خان پر گولی چلی ہے، ان کو مارنے کی کوشش کی گئی ہے، ان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا، میں اس پولیس کو سلوٹ کرتا ہوں، اور یار تم نے قوم کے مقبول ترین لیڈر پر حملہ کرنے والے کا کیس کا بیڑا ہی غرق کر دیا آج۔ جو وہاں پہ دو رائے کوئی نہیں، اس ملک میں اس وقت خانہ جنگی ہو جانی تھی، خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک، عمران خان کو کچھ ہو جاتا۔ اس واقعے کے ساتھ ہی جیسے یہ واقعہ ہوتا ہے، پورے انٹرنیشنل میڈیا، پوری دنیا میں یہ خبر چلنا شروع ہو جاتی ہے کہ عمران خان صاحب ہیز نو بزنس ٹو ڈیسائیڈ ہز اون سیکیورٹی۔ معاف کریے، عمران خان کا جو فیٹ ہے وہ پاکستانیوں پہ ریئیکٹ کرے گا، وہ ہمارے وطن پہ، ہمارے لوگوں پہ، انسنٹ لوگ مر سکتے ہیں اس لیے کہ خان صاحب کو یہ فکر نہیں ہے، اللہ مجھے لے جائے یہ وہ۔ آج بھی کچھ جگہ پہ مظاہرے رپورٹ ہو رہے ہیں۔ عمران خان پر گولیاں چلائی گئی ہیں، ایک شخص جو کہ ان کے کنٹینر کے قریب آیا اور اس کے ہاتھ میں پستول تھا اور اس نے ان کے اوپر گولیوں کی بوچھاڑ کر دی، جس کی وجہ سے فارمر پرائم منسٹر عمران خان کو 3 گولیاں ان کی ٹانگ پاؤں پر لگی ہیں۔ ابھی تک کی جو رپورٹس ہیں اس کے مطابق میں آپ کو بتا رہی ہوں، جو اطلاعات پہنچ رہی ہیں، اور اس کے علاوہ ان کے دیگر ساتھی پی ٹی آئی کے جو اور لوگ ہیں ان کو بھی گولیاں لگیں، کئی لوگ اس میں زخمی ہوئے ہیں اور کئی تو کرٹیکلی یعنی کافی شدید زخمی ہیں۔ ایک یہ بھی بات کہی جا رہی ہے کہ ابھی تک ایک بندے کے مرنے کی اطلاع جو کہ ہسپتال پہنچ کر وہ جاں بحق ہو چکا ہے، یہ بھی ذرائع بتا رہے ہیں۔ اس واقعے کے ساتھ ہی جیسے یہ واقعہ ہوتا ہے، پورے انٹرنیشنل میڈیا، پوری دنیا میں یہ خبر چلنا شروع ہو جاتی ہے، لیکن اس کے کچھ منٹ تک یہ نہیں پتہ چلتا کہ یہ کیا ہوا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ ہی سوشل میڈیا پر جیسے ہی پتہ چلتا ہے کہ وہاں پر گولی چلی ہے عمران خان کے اوپر، تو لوگ یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ اس کو اسیسینیشن اٹیمپٹ نہ کہا جائے۔ دیکھیں، پاکستان کی ہسٹری اور اب تک تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اس طرح کے سانحات بن جاتے ہیں۔ یہ جو حادثہ ہے نا، یہ تو اسی لیے میں نے کہا کہ یہ حادثہ ہی رہا، سانحہ نہیں بنا، کیونکہ سانحہ ہوتا ہے پھر محترمہ بینظیر بھٹو کو جس طریقے سے قتل کیا گیا۔ پہلے ایک کارساز پر ہوا کراچی میں، جہاں پر اسی طریقے سے ان کے اوپر حملہ ہوا تھا، لیکن وہ بچ گئی تھی۔ اس میں تو بہت بڑا حملہ تھا وہ، اور بہت زیادہ لوگوں کی جانیں گئی تھیں، لیکن یہ جو ہے اس کے اوپر وہ سسپیکٹ، وہ آدمی جس نے گولی چلائی ہے، وہ پکڑا گیا، اور اس نے کیا کہا ہے میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ دیکھیے، جو بندہ اس میں پکڑا گیا ہے، کیونکہ ہوا کچھ یوں ہے کہ جب ایک اور آدمی وہاں پر، ایک اور لڑکا موجود تھا جس نے یہ دیکھا کہ ایک بندہ گولی چلانے کی کوشش کر رہا ہے یا اس کے ہاتھ میں پستول ہے، تو اس نے فوری طور پر اس کو پکڑنے کی کوشش کی۔ یہ فوٹیج بھی وائرل ہو رہی ہے، لیکن اس سے پہلے کہ میں آپ کو فوٹیج دکھاؤں، میں آپ کو یہ بتا دیتی ہوں کہ جو سسپیکٹ یا جو آدمی وہاں سے گرفتار کیا گیا ہے، اس کی جو سٹیٹمنٹ ریکارڈ کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان لوگوں کو گمراہ کر رہے تھے، مجھ سے دیکھا نہیں گیا، میں نے مارنے کی کوشش کی، صرف عمران خان کو مارنے کی کوشش کی اور کسی کو نہیں۔ جس دن سے یہ لاہور سے نکلے اس دن سے میں نے یہ سب سوچا ہوا تھا کہ یہ کوئی اولمپک میڈل جیت کے آیا تھا، جس کا سارٹ سنا ہے ہم نے مبینہ ملزم کا، اور جس میں یہ اسٹیبلش کانشیسلی یا انکانشیسلی کیا گیا کہ یہ سیلف موٹیویٹڈ تھا۔ یہ کون سے ڈی پی او آر پی او صاحب ہیں، ذرا ان کو بلا کے تو پوچھیں کہ یہ کیوں چلوایا گیا؟ ایسے ملزم کی تو شناخت چھپائی جاتی ہے۔ پہلے تو مجھے اس پہ جواب دیں۔ اتنا ہائی پروفائل کیس، سابق وزیر اعظم، پاکستان تحریک انصاف کے اور انتہائی پاپولر لیڈر اور مقبول ترین لیڈر وزیر عمران خان پر ایک بندہ گولی چلاتا ہے، اس کو ایک دوسرا آدمی آ کے بازو پکڑتا ہے، مارنے والے نے تو پوری پلاننگ کی، وہ عمران خان صاحب بچ جاتے ہیں، فیصل جوید، احمد چٹھ اور دیگر لوگ میں عمران اور خان ایک شہادت ٹانگ پہ گولی لگنے پہ زخمی ہو جاتے ہیں۔ اور اس پولیس نے اتنی سادہ ہے، تفتیش اتنی سادہ ہے کہ ایک ملزم ابھی پکڑا نہیں، آپ نے اس سے انویسٹیگیشن کی نہیں، کہاں کا رہنے والا ہے، کیا یہ جرائم پیشہ ہے، اس نے پسٹل خریدا کہاں سے، 2-2.5 لاکھ کا یہ پسٹل ہے، یہ 40,000 سے 5 لاکھ تک اس کی قیمت ہے۔ اس کو چلانا آتا ہے کہ نہیں آتا؟ پریکٹس کہاں کرتا رہا ہے؟ کوئی جرائم پیشہ ہے؟ اتنا بڑا شوٹر جسے بندہ پکڑا پھر بھی وہ کنٹینر کو ہٹ کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ وہ تو عمران کو اللہ نے بچایا ہے، کسی بندے نے نہیں بچایا۔ تو پیچھے کوئی فرشتہ تھا جس نے اس کا نشانہ مس کروا دیا۔ قاضی صاحب اس طرح تاثر دینا کہ میں عمران خان کے ذاتی خلاف مارنے آیا ہوں،
یہ کیس کو ختم کرنے کی نشانی ہے. اس ڈی پی او کو میرے خیال میں نوکری پہ نہیں رہنا چاہیے. اور عمران خان صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو صحت زندگی اور لمبی زندگی عطا فرمائے. پنجاب حکومت سے اس کی انویسٹیگیشن لے جائیں. میں بہت کام کی بات کر رہا ہوں. پنجاب حکومت سے اس کی انویسٹیگیشن لے جائیں. تب آپ کہیں کہ کیوں کر رہا ہوں. جس طرح انہوں نے یہ پلانٹ کیا ہے, آپ کو پتا ہے ہمارے لوکل میڈیا کو کسی کو نہیں پتا تھا. یہ پتا کرائے ویڈیو ریکارڈ کس نے کرایا اور لیک کس نے کیا اور صحافیوں کو کس نے اور بھیجا. سب سے پہلے کس چینل پہ چلا کہ صحافیوں کو کس نے بھیجا, اس کی ریکارڈنگ کس نے کرائی. ایسے ملزم کو, مبینہ ملزم کو, ہمیشہ عمران خان پر حملہ ہوا, خونی مارچ کون کرانا چاہتا تھا, کون کہہ رہا تھا؟ خود عمران خان نے یہ کہا کہ مجھے زندگی کا خطرہ ہے. وہ 10 دفعہ اس کا اظہار کر چکے ہیں, ایک دفعہ نہیں. آپ یہاں پہ 4 دن سے سٹوریاں دے رہے تھے کہ یہ جو ڈویژن ہے وزیر آباد گجرانوالہ ڈویژن جو ہے ہوگا حملہ. یہ یہاں پہ نکالے یار. اگر دیکھیے جی, پہلی بات تو میں آپ کو یہ کہوں گا آپ کے سوال پہ آنے کے پہلے کہ عمران خان صاحب ہیز نو بزنس ٹو ڈیسائیڈ ہز اون سیکیورٹی. معاف کریے, عمران خان کا جو فیٹ ہے وہ پاکستانیوں پہ ریئیکٹ کرے گا. وہ ہمارے وطن پہ, ہمارے لوگوں پہ, انسنٹ لوگ مر سکتے ہیں اس لیے کہ خان صاحب کو یہ فکر نہیں ہے, اللہ مجھے لے جائے یہ وہ. سوری, یہ نہیں ہو سکتا ہے. اگر آپ ایک پبلک فگر ہیں اور اگر آپ کا سیکیورٹی, اٹ از دا کنسرن آف دا اسٹیٹ not yours. تو پہلی بات ہمارے پولیٹیشنز کو اور ہمارے لیڈرز کو بھی یہ سمجھائیں کہ آپ کا سیکیورٹی اٹس اے اسٹیٹ سیکیورٹی, اسٹیٹ از انوالوڈ not you. آپ نہیں آرڈر کر کے کہہ سکتے ہیں میں بغیر سیکیورٹی جاؤں گا. نمبر 1. دوسری بات, یہ واؤڈا نے کیا کہا تھا آنے کے پہلے؟ وہ کہہ رہا تھا کہ خون خرابی ہوگی. اس کو کس نے بتایا تھا کہ خون خرابی ہوگی؟ پوچھیں اس سے. اور اگر تمہیں پتا تھا تو ہوگی, تو تمہیں پتا ہونا چاہیے تھا کون کرے گا. لگتا تو ایسا ہی ہے جس طریقے سے تو وہ بات کر رہا تھا, جس طریقے سے وہ بتا رہا تھا کہ بڑے لوگ گریں گے, یہ ہوگا وہ ہوگا, اور ہوا ہے ابھی کچھ حد تک. تو آئی ایم سوری, اس کو کیسے جرت ملی, اس کو کیسے پبلسٹی ملی, اس کو کیسے آپ یو الاؤڈ ہم ٹو گو آن ٹیلی ویژن, اور آپ کو پتا نہیں تھا وہ کیا کہے گا. اور اگر آپ کو پتا تھا کہ وہ کیا کہے گا تو پھر اٹس اے ویری سیریس, یہ تو پھر اکمپلس کنائیونس. اس لیے کہ جو واؤڈا نے کیا ہے اس قسم کے پریسیشن سے ہوا ہے کہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ اس کا انفارمیشن کریکٹ تھا. تو اگر اس کا انفارمیشن کریکٹ تھا تو آپ نے کیوں نہیں سیکیورٹی کنڈیشن یہ کیا, سیکیورٹی دیا ٹھیک طریقے سے؟ اور اگر کریکٹ تھا تو تمہیں پتا ہے کون کیا؟